بر صغیر پاک و ہند کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے میں مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے اپنا اپنا کردار نبھایا۔ کسی نے لسانی، کسی نے تحریری تو کسی نے زور بازو سے اپنا کردار نبھایا۔ انہی میں سے ایک قصہ نظام لوہار کا ہے۔ نظام لوہار 1835 میں ضلع امرتسر کے علاقے ترن تارن کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی غریب لوہار گھرانے سے تھا۔ بوڑھی ماں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے نظام کو تعلیم دلا رہی تھی۔ گھر میں جوان بہن تھی۔ نظام لوہار اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی دوسروں سے الگ الگ رہا کرتا تھا، مگر اس کے ہم عصر اور ہم جماعت ہرگز نہ جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ارد گرد کی کسان آبادیوں پر بھاری لگان اور پھر حکومت کے اہلکاروں کا مفلس کسانوں پر تشدد عام سی بات تھی۔ نظام لوہار اکثر اسی سوچ میں گم رہتا کہ غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری برائی کی جڑ انگریز کی غلامی ہے۔ جب نظام لوہار نے اپنی بھٹی میں پہلے لوہے کی ایک برچھی ڈالی اور پھر ایک پستول بھی بنا لیا تو اس کی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ مسکرایا اور چپ رہا۔ اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے باغیانہ خیالات کا آئینہ بن گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے اسکول اور سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ نظام لوہار کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں۔ نظام لوہار اپنی باغیانہ سوچوں میں گم رات گیر تک گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کے جذبہ بغاوت کو پختہ تر کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں نظام لوہار نے نچلی سطح پر انگریزوں کے خلاف کارروائی شروع کی۔ نظام لوہار نے مقامی باغی لیڈروں اجیت سنگھ اور ملکیت سنگھ کو خفیہ طور پر ہتھیار بنا کر دینا شروع کر دیے اور خود بھی انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دی۔ انگریزوں کو نظام لوہار پر شک ہونے لگا، لیکن انہیں نظام لوہار کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل رہا تھا، کیونکہ نظام لوہار ہر واردات کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ نظام لوہار اپنے گھر کے خفیہ تہخانے میں ہتھیار چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک دن نظام لوہار کی غیر موجودگی میں ترن تارن پولیس نے انگریز کیپٹن کول کی سربراہی میں اس کے گھر چھاپا مارا اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ کیپٹن کول نے نظام لوہار کی ماں اور بہن پر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں نظام لوہار کی ماں دم توڑ گئیں۔ چنانچہ رات کو جب نظام لوہار واپس آیا تو دیکھا ماں مر چکی ہے اور جوان بہن کے کپڑے تار تار ہیں۔ بہن نے بتایا کہ تمہارے پیچھے انگریز پولیس کپتان آیا تھا، اس نے گھر کی تلاشی لے کر تمہاری پستول اور برچھی ڈھونڈ نکالی اور ماں کو اس قدر مارا کہ وہ مر گئیں۔ میں نے مزاحمت کی تو مجھے بھی بری طرح زد و کوب کیا۔ نظام لوہار کے لیے یہ واقعہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اسی رات اس نے اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر اپنے ایک دوست شفیع سے اس کا بیاہ کر دیا اور خود گھر بار چھوڑ کر ایک اجاڑ ویلی میں اپنا لے لی، جو آج تک ککراں والی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری رات نظام لوہار تھانے میں پہنچا اور کپتان کول کو قتل کر دیا، جس نے اس کی ماں کا خون کیا تھا، اور فرار ہو گیا۔ اب نظام لوہار کھل کر انگریز سرکار کے خلاف سامنے آ چکا تھا۔ جب انگریز کپتان قتل کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ یہ بدنیت گورا کسان عورتوں کی بے حرمتی کرتا تھا اور غریب کسانوں سے بگاڑ لیتا تھا۔ کپتان کول کے قتل پر ابھی ترنجوں اور چوپالوں میں بحث جاری تھی کہ نظام لوہار نے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس رونالڈ کو کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ رونالڈ کی مسخ شدہ لاش دب سڑی پتن پر روئی نالے میں پائی گئی۔ جب انگریز نے پولیس وہاں پہنچی تو نظام لوہار کی برچھی رونالڈ کے سینے میں گڑی تھی۔
اب نظام لوہار انگریز سرکار کے لیے دہشت کی علامت بن چکا تھا، لیکن عوام کی نظروں میں ایک ہیرو کے طور پر ابھرا اور گھر گھر میں نظام لوہار کے چرچے ہونے لگے۔ اس کے بعد انگریز حکومت کے لیے نظام لوہار ایک تانا بن گیا اور سارے پنجاب میں نظام لوہار کے خلاف اشتہار لگ گئے۔ 10,000 روپے اور 4 مربع زمین حاصل کیجئے، جو نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے کچہری میں کرسی ملے گی۔ ان اشتہاروں کے مقابلے میں نوائی دیہات میں غریب لوگوں نے یہ دھمکی پھیلا دی کہ جو کوئی نظام لوہار کے ساتھ غداری کرے گا اسے وہ جان سے مار دیں گے۔ ارد گرد کے دیہات میں یہ بات زبانیں زدیں عام تھی، جن نے بھی نظام دی مخبری کی تھی عہدہ گر ساڑ دیتا جاوے گا۔ انگریز سرکار کے لیے یہ بات بہت خوف زدہ تھی۔ عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت کا علم بن گیا تھا۔ ایک رات پولیس نے تحصیل پٹی کے قبرستان پر چھاپا مارا، مگر نظام لوہار اس اڈے کو چھوڑ کر موضوع سوہی کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجا سنگھ کی ماں جیتا سے ہوئی، جو بین کرتی جا رہی تھی۔ نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجا سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجا سنگھ کو چھڑانے کے لیے ٹبا کمال چشتی کی طرف چل دیا۔ پولیس سے مقابلے کے بعد نظام لوہار نے سوجا سنگھ کو چھڑا لیا۔ سوجا سنگھ کی ماں جیتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اسی کے پاس رہنے لگا۔ اس کے بعد نظام لوہار اور سوجا سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریزوں کے 4 اعلیٰ پولیس افسروں کو قتل کر دیا۔ وہ انگریز حکومت کے لیے درد سر بن گئے۔ لاہور اور قصور کے درمیان علاقے ماچھے کے انقلابی جبرو جٹ کو نظام لوہار کے کارناموں کی خبر ملی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا۔ اس طرح نظام لوہار، سوجا سنگھ اور جبرو جٹ نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دیو تحریک۔ آہستہ آہستہ پنجاب چھڑ دیو تحریک پھر سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کا حصہ بن گئے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائی شروع کر دی اور علاقے بانٹ کر کسانوں کے ساتھ مل کر راتوں کو گاؤں گاؤں پھرنے لگے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرسوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے اور یہ کہہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب چھڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کیا گیا اور ان سے مال اسباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب چھڑ دیو تحریک کے سلسلے میں ایک دن نظام لوہار ستلج پار بسنت کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں سے پیاس لگ گئی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینی چاہی، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کس کام کی، یہ رقم تو وہ چھین لے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام موہنی تھا۔ وہ میلے میں نظام لوہار سے پھر ملی اور اس کی کلائی پر راکھی باندھ دی۔ ہندو مذہب میں بہنیں نیک شگون کے طور پر اپنے بھائیوں کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہیں جس کو راکھی کہتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اسی ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام لوہار نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپیکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے میلے میں بھگدڑ مچ گئی، مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے۔ نظام لوہار نے چند ساہوکاروں کی حویلیوں پر ڈاکے ڈالے، بہت سا مال اکٹھا کیا اور شادی والے دن یہ سارا مال اپنی
मुंह बोली बहन मोनी को दे आया। अगरचे इसे मोनी के गांव से फरार होने में बड़ी मुश्किल पेश आई, मगर सोजा सिंह और जबरू जट जैसे साथियों ने निज़ाम लोहार की मदद की और वो वहाँ से बच निकले में कामयाब हो गया। अब निज़ाम लोहार पंजाब की अंग्रेज़ पुलिस के लिए ताने से बढ़कर खौफ की अलामत बन चुका था। एसपी जॉन लियो ने निज़ाम लोहार को पैगाम भिजवा कर इससे बात करनी चाहिए, मगर असल में इसे कत्ल करने की साजिश थी। निज़ाम लोहार ने अपने इर्द गिर्द बेस बदल कर मौजूद सिपाहियों को ताड़ लिया था। चुनाचे वो आपस में जॉन लियो को अपनी गोली का निशाना बनाकर निकल भागा और 3 माह तक छांगा मांगा के इलाके में जबरू जट के पास रहा। अंग्रेज सरकार ने जब 6 तारीख को नाकाम बनाने के लिए एक शातर चाल चलते हुए एक बदकार लड़की पिछिया माछन को सोजा सिंह से नत्थी कर दिया। एक दिन निज़ाम लोहार सोजा सिंह की माँ जेता की बीमारी की खबर सुनकर वापस हवेली आ गया। इसी असना में निज़ाम लोहार को मालूम हुआ कि सोजा सिंह साथ वाले गांव जट्टा दखू की एक लड़की पिछिया माछन से प्यार की पींगे बढ़ा रहा है। निज़ाम लोहार को ये बात पसंद न आई। निज़ाम लोहार ने लड़की को बुलाकर सख्त बुरा भला कहा, क्योंकि निज़ाम लोहार के नज़दीक इश्क इंसान को बुज़दिल बना देता है। फिर इसी लड़की के ज़रिए एक शातर चाल चली गई और निज़ाम लोहार को धोखे से एक अड्डे पर बुलाया गया। जब निज़ाम लोहार अड्डे पर पहुंचा तो पुलिस को मुखबरी की गई। पुलिस ने अड्डे का घेराव कर लिया। काफ़ी मुद्दत तक निज़ाम लोहार की पुलिस के साथ लड़ाई जारी रही। बिलाखिर जब निज़ाम लोहार ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो भागने के दौरान निज़ाम लोहार का सर लोहे के एक गेट से टकरा गया तो निज़ाम लोहार ज़ख्मी होकर गिर पड़ा और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। जब सोजा सिंह की मां जेता को इस बात का पता चला कि निज़ाम लोहार को मरवाने में सोजा सिंह का हाथ है तो उसने सोजा को कत्ल कर दिया। इस तरह से इस कहानी का एंड हो गया।